بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین و سامعین، ایک مسئلہ جو بہت عرصے سے چل رہا ہے اور اہل تشیع کی طرف سے یہ اعتراض بھی ہوتا ہے، تو اس کا تفصیلی جواب تو ہم انشاءاللہ سیکنڈ کلپ میں دیں گے۔ اس میں صرف چند سوالات ہیں اس ٹاپک کے ضمن میں، اور وہ ٹاپک بڑا مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، بارہا اس کو پڑھا ہوگا۔ حدیث قرطاس وہ یہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اہل تشیع کے اعتراضات بالخصوص آپ پر، بالعموم مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان پہ وہ کرتے ہیں، بالخصوص سیدنا فاروق اعظم پہ، وہ یہ ہے کہ جی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری ایام میں آپ نے قلم دوات مانگی کہ لکھ آؤ اور میں کچھ لکھ کے دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب اس پہ وہ کافی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ خلافت حضرت علی کی لکھ کے دینی تھی، اور ایسی کوئی تحریر لکھ کے دیتے کہ اس کے بعد پھر کبھی گمراہ نہ ہوتے، لیکن چونکہ سیدنا فاروق اعظم نے آگے سے یہ کہا، آپ نے کلمہ دوات دی نہیں معاذ اللہ، تو پھر یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو سیکنڈ کلپ میں تو پوری تفصیل آ جائے گی اس کی کیا کیا صورتحال ہے، لیکن آج صرف میں نے چند سوالات اس کی ضمن میں کرنے ہیں کہ اگر یہ درست بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ چند سوالات ہیں، ان کے آپ جوابات دیں۔ سب سے پہلے آپ بار بار کہتے ہیں کہ حضور حضرت عمر سے کہا، بخاری شریف میں 6-7 مقام پہ یہ حدیث آئی ہے، یہ روایت۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ حضرت عمر سے فرمایا یہ کہاں ہے؟ ایتونی بکتاب، آپ نے فرمایا، تو کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ جس میں یہ ہو کہ سیدنا فاروق اعظم سے آپ نے یہ فرمایا کہ کتاب لے کے آؤ؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے تم کہتے ہو کہ بھئی یہ بہت ضروری تحریر تھی اور سیدنا مولا علی کی خلافت لکھ کے دینی تھی، اور ایسی تحریر تھی کہ جس کے بعد کوئی امت گمراہ نہ ہوتی، تو دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ضروری تحریر تھی یا وحی الہی تھی، تو یہ جمعرات کا جو ہے نا یہ واقعہ ہے، خمیس کا، چونکہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ یہ حضور نے جمعرات کو یہ طلب فرمائی کہ قلم دوات لے کے آؤ۔ اس کے بعد سرکار کا وصال با کمال پیر شریف کو ہوا، بیچ میں 3-4 دن کا گیپ ہے۔ تو اگر اس موقع پہ یہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا جیسے کہ تم کہتے ہو، تو باقی جو 3-4 دن تھے اس میں حضور نے اگر یہ ضروری تحریر تھی اور وحی الہی تھی، تو آپ نے باقی ایام میں کیوں نہیں لکھوایا؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ تم کہتے ہو یہ وحی الہی تھی اور انتہائی ضروری تحریر تھی، اور اتنی ضروری تھی کہ امت گمراہ نہ ہوتی اگر یہ تحریر لکھ دی جاتی، تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ ضروری تھا اور اللہ کا حکم تھا، تو قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں کہ محبوب اللہ کا حکم جو ہے وہ پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو معاذ اللہ اگر یہ وحی الہی اور ضروری اور لازم اور فرض تھا، تو پھر آپ کے مطابق تو حضور نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، یعنی آپ تو پھر خاموش ہو گئے نا، آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، تو پھر معاذ اللہ تمہارا ایمان یہ سلامت رہے گا کہ اگر یہ لازم تھا اور حضور نے پہنچایا ہی نہیں، تو یہ تو نبی کی نبوت کی ذمہ داریوں کے خلاف ہے۔ تو یہ تیسرا سوال ہے کہ کیا پھر تم مسلمان رہ سکتے ہو یہ عقیدہ بناتے ہوئے بھی کہ ایک کام جو نبی کی ذمہ تھا معاذ اللہ انہوں نے ادا نہیں کیا؟ تو پھر رسالت اور نبوت پہ جو ایمان ہے اس کا کیا بنے گا؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ چلے حضرت فاروق اعظم نے تو نہیں دی، قلم دوات لا کے نہیں دیا، تو مولا مشکل کشاد تو وہاں موجود تھے۔ ہماری اور آپ کی دونوں کتب میں ہے کہ مولا کائنات وہاں تھے، اہل بیت اطہار کے، اہل البیت کے الفاظ بھی ہیں، دیگر حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو اگر سیدنا فاروق اعظم نے نہیں دیا تو حضرت مولا مشکل کشا نے بھی نہیں دیا، آپ لا دیتے قلم دوات۔ اب جو فتویٰ پھر سیدنا فاروق اعظم پہ معاذ اللہ تم لگاتے ہو، تو کیا وہی فتویٰ معاذ اللہ مولا مشکل کشا پر بھی لگے گا کہ آپ نے لا کے نہیں دیا؟ اور باقی جو 3-4 ایام تھے، چلے اس موقع پہ سیدنا فاروق اعظم موجود تھے، تو بعد میں تو ہر وقت وہ پاس نہیں رہے تھے، ہر وقت تو ساتھ نہیں تھے وہ، تو بعد میں مولا مشکل کشا نے لا کے کیوں نہیں دیا؟ یہ چوتھا سوال ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ بھئی ہم چونکہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سیدنا فاروق اعظم نے اگر یہ فرمایا، یا چونکہ قالو کے الفاظ ہیں کہ بہت سارے
لوگوں نے یہ کہا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں وہ محبت کی بنا پہ تھا، کہ چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تکلیف میں ہے، مرض ہے، بیماری ہے، اس محبت کی بنا پہ کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے، آپ کی طبیعت مبارکہ، تو اس چیز کا لحاظ کرتی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، کہ چونکہ حضور تکلیف میں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہر حکم لازم ہوتا ہے، کہ جو امر ہے وہ ہر جگہ فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے، وہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ 26 معنی اس کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ واجب اور فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اگر چلیں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ حضور نے حکم دے دیا تو ہر حکم واجب اور فرض ہوتا ہے، وہ ہر حال میں پورا کیا جائے گا، ادب کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے اس کو نہیں آپ ٹال سکتے۔ تو بتائیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب سرکار نے حکم دیا تھا مولا مرتضیٰ کو کہ نام مٹا دیں محمد رسول اللہ، اور آپ نے کہا حضور میں نہیں مٹا سکتا، حکم تو یہاں بھی تھا۔ تو اگر آپ کہتے ہو کہ ہر امر جو ہے وہ واجب یا فرض اور حکم کے معنی میں ہے کہ لازم ہے وہ، اور یہ وحی الہی کو ٹھکرانے کی مترادف ہے معاذ اللہ، اور اللہ رسول کی نافرمانی کی مترادف ہے، تو بتائیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو مولا کائنات نے وہ کام نہیں کیا جو سرکار نے حکم دیا تھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ادب کی وجہ سے تھا، لیکن تم اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں ہر حکم لازم ہوتا ہے، ہر حال میں اس پہ عمل کیا جائے، تو پھر مولا مرتضیٰ کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا؟ تو یہ سوالات اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن چند سوالات میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ امر جو ہے وہ ہر جگہ فرض واجب کے حکم میں ہوتا ہے یا کہیں اس کا کوئی اور بھی حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔